بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزے چل رہے ہیں، ہم سب کا روزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز باجماعت ادا کرنے کی بھی ہمیں سعادت نصیب فرمائی، اور پھر نماز کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ بغیر کسی تعارف کے، کسی جان پہچان کے اللہ کے کلام کو سننے، سمجھنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے سورہ یونس کی 7 سے لے کر 10 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پہ رب کا شکر بجا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم لوگوں کو سعادت دیتا ہے قرآن مجید کے لیے قبول کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید کے لیے ان لوگوں کو اللہ قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں قرآن کے لیے طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے. جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کے لیے طلب اور تڑپ نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتے قرآن کے لیے. یہ یاد رکھیے کہ قرآن ان دلوں میں اترتا ہے جن کے دلوں میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد، بخل، بخیلی نہ ہو. اس لیے میرے بھائیوں شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بیماریوں سے آپ کو اور مجھے بچا لیا، لیکن اس پہ غرور نہیں کرنا ہے، اس پہ اس رب کا شکر بجا لانا چاہیے. یہ آیات آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں اردو الفاظ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل بیٹھنا تھا. ہم بیٹھ گئے، اب 10-15 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام پورا ہو جائے گا. لیکن دوران تدریس آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. کہیں بھی ابہام پیدا ہو جائے وہاں بھی سوال کر سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ میں قرآن مجید کے لیے کسی تفسیر کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی عالم کا، کسی مفسر کو شامل نہیں کروں گا. میں صرف آپ کو ترجمے کی حد تک لے جاؤں گا کہ ترجمہ کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو. سورہ یونس بڑی اہم سورت ہے، اس کے بعد سورہ ہود ہے،
اور انبیاء کرام کے نام پہ صورتیں ہیں، لیکن ایک بہت مشہور معروف ہستی ہے، اور ان کی وہ دعا تو ہم سب کو یاد ہے نا، جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور دعا مانگی تھی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ تو ہم میں سے ہر ایک مچھلی کے پیٹ میں، آج ہم بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے یہی دعا میرے لیے بھی آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور اس صورت اس دعا کا حوالہ دیتا ہے، تو آج یہ دعا ہم بھی مانگیں گے کہ ہمیں اللہ گھر کی پریشانیوں سے، ملک کی پریشانیوں سے، آپس کی پریشانیوں سے کیا کریں؟ نجات دلا دیں۔ آئیے ترجمے کو دیکھتے ہیں، اور ترجمے کو دیکھیں گے، لفظ کو ہم بریک کریں گے۔ اچھا، یہ پوری صورت، یہ آیت جو آیات لگی ہوئی ہے، ان کے اندر ہوم جو ہے یہ 12 مرتبہ ریپیٹ ہے، اور یہ ہوم جو ہے یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سنگولر کے لیے یہ کیا آئے گا؟ ہو، ہا، ہو، اور مؤنث کے لیے ہا، اور جمع کے دو کے لیے ہوما، اور جمع کے لیے ہوم، اور مؤنث کی جمع کے لیے ہننا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے، اس کا ترجمہ ہیل ہوگا اور اس کا ترجمہ ہر ہوگا، باقی سب کا یہ ہوگا۔ یہ بار بار قرآن میں آتا ہے، تقریباً 12,000 مرتبہ یہ قرآن میں آیا، تو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ان الذین سے شروع کریں گے، اننا بھی قرآن میں بڑا آتا ہے۔ اننا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک۔ اور الذین کس کی جمع ہے؟ الذی کی جمع ہے، وہ لوگ جو لا کے معنی نہیں، یا کے معنی یہ، رجا واو جمع کے لیے ہے، اور رجا کے معنی کیا ہے؟ امید رکھتے ہیں۔ یہ رجوع آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو، وہ یہ ہے کہ ہم، یعنی بے شک جو لوگ امید نہیں رکھتے ہیں کس چیز سے؟ لقاءنا، نا کے معنی ہمارے، ہماری، اور لقاء کے معنی ملاقات۔ عرب کی لوگ یہ کہتے ہیں لقاء کے معنی ملاقات، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ورزو، تو وہ کیا ہو گئے؟ اور راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، دنیا کی عارضی زندگی پر راضی ہو گئے۔ واطمأنوا، یہ بھی اردو میں ہے، اور انہوں نے اطمینان کیا، اور مطمئن ہو گئے، اردو میں ہم کہتے ہیں مطمئن ہو گئے، راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، بہا، اس دنیا کی زندگی سے، اس کے ساتھ، یعنی اس دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن ہو گئے۔ والذین، اور وہ لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں یہ ہم ہیں کے لیے آئیں گے، ان آیاتنا، ہماری آیات سے کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو غافل کا لفظ ہے نا، یہ غافل، ایک غافل، دو غافل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ غافلانی، جب بہت سارے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ غافلون، اور جب عورت غافل ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ غافلۃ، اور دو ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ غافلتان، غافلتان، اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ غافلات، غافلات،
ایک غافل ہونے والا، دو غافل ہونے والے اور سب غافل ہونے والے، ایک غافل ہونے والی، دو غافل ہونے والیاں، غافلتان اور غافلات، غافلات جو ہے اور زیادہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں ترجمے کو، لیکن اس کو دیکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے ہیں اور وہ اس دنیا کی عارضی زندگی پر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، وہ اطمئن کو بہا، وہ اس زمین دنیا کی زمین کے ساتھ کیا وہ مطمئن ہو گئے۔ والذین هم آیاتنا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے کیا ہے، یعنی زمین ان کو کیا کر دیتی ہے، دولت غافل کر دیتی ہے۔ اولئک، یہ اولئک جمع ہے کس کی، میں بتایا تھا ذالک، کس وہ ہے ذالک، یہ واحد کے لیے، اور دو کی ذالک اور اس کی جمع اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ مأوا کے معنی ٹھکانا ہے، وہ ان کا، یہ اب آگے تو یہاں پہ ان کا کیا لگائیں گے، دیر، ان کا، ٹھیک ہے، ان کا ٹھکانا کیا ہے، آگ ہے، تباہی ہے، بما، اس سبب سے کانو یکسبو، یہ دیکھیں اس کو سمجھیں، کانو یکسبو، کانو یعلمو، کانو یفعلو، تو یہ کیا ہے، یہ استمراری جملے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کیا کریں گے، کیا کرتے تھے، یوز ٹو جس طرح کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، کسب آئی، یا کے معنی یہ، کسب کے معنی کسب کو کہتے ہیں، اور واو جمع کے لیے، اور کیا کرتے تھے کسب، کسب کے معنی کام، جو یہ کام کیا کرتے تھے کہ ہم سے امید نہیں رکھتے تھے، دنیا کی عارضی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر اطمینان حاصل کر کے بیٹھ گئے، یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے، غافل ہو گئے، یہ ان کا کام تھا، غفلت کا، کہ دنیا کی زندگی نے ان کو کھینچ لیا۔ ان الذین، اب اس کے مقابلے میں ان الذین، یہ ادھر ان الذین، بے شک جو لوگ، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لے آئے، وعملوا، اور اعمال کیے، صالح، جنہوں نے صالح اعمال کیے، اس کا اکثر ترجمہ جو ہے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے لکھا ہوگا، میں نیک نہیں لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ صالح کا لفظ بڑا زبردست لفظ ہے، اور اس کو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ صالح کا لفظ صلح سے ہے، اور اس کا صالح، صالحین، صالحات اور مصالحت، اور اسی طرح اردو میں اصلاح کا لفظ، اسی طریقے سے صلاحیت کا لفظ، جس میں صلاحیت ہوگی وہ اچھے اعمال کرے گا، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، تو اس لیے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے یہی دعا مانگی، والحقنی بالصالحین، ہمیں باصلاحیت لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شامل فرما دے۔ یہدیہم، جنہوں نے صالح اعمال کیے، یہدیہم، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، یا ہدایت دے گا، ان کو کون دے گا، ان کا رب، ان کا رب ان کو ہدایت دے گا، بی ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے ایمان کے سبب، جتنا ان کا ایمان ہوگا مضبوط ہوگا، اتنا رب ان کو راستے کی ہدایت دے گا، تجری، جاری ہے، من تحتہم، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، کہاں پہ، فی جنات، باغات میں، جنتوں میں، النعیم کے معنی کیا ہے، نعمتوں والی،
نعمتوں والی جنت میں ان کے لیے ان کے نیچے کیا ہے؟ نہریں سنانے کہ ان کی جنت باغات پر خزاں نہیں آئے گا، ہمیشہ سدا بہار رہے گی۔ اچھا، اس ماحول میں ان کی پکار کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن و صالح عمل کریں گے ان کی آپس کی گفتگو کیا ہے، اس کے ماحول میں ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے دعوا ہو، ان کی پکار ہوگی، ان کی پکار ہے۔ ہم کے معنی ان کی، اور دعویٰ کے معنی دعوت، دعوت کے معنی پکار۔ ہم اردو میں کہتے ہیں پکار، عربی میں دعا، دعوت۔ ان کی دعا ہوگی فیہا، اس میں ان جنتوں میں کیا ہوگی؟ ان کی زبان میں کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ یہ بڑا زبردست نام ہے، سب سے بہترین جو اللہ کو محبوب ہے وہ تین بہت زبردست ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث میں کلمتان خفیفتان علی اللسان، اور یہ کہا ہے کہ ثقیلتان علی المیزان حبیبتان عند الرحمن، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنے بڑے کلمات، اور جب نماز میں ہم داخل ہو گئے اللہ اکبر کے بعد کیا کام ہے؟ جب بھی کہیں آپ کو بہترین خوبصورت ترین چیز مل جائے اور آپ کو حیران کر دے، آپ نے کوئی چیز ایجاد کر دی اور آپ کو اس ایجاد نے کیا کر دیا؟ حیران کر دیا، اس وقت آپ کی زبان، میری زبان سے جو کلمہ نکلے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ان انگلیوں پر بھی زبان الحمدللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں کہیں، سبحان اللہ جلدی نہیں، اللہ جہاں نہیں رہا ہے، اللہ کے دل میں، میرے دل میں، لیکن ان کو احترام کے ساتھ پکارا جائے، سبحان اللہ۔ اور میں نے امام صاحب سے کہا تھا کہ سب ہمارے جتنے بھی نمازی ہیں ان کی تلفظ کی ادائیگی بہترین ہونی چاہیے۔ میری خود بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے اماموں سے نہیں پڑھا، میں نے اسی طرح نہیں پڑھے دارالعلوم میں جا کر کے، اس لیے میں بھی تلفظ کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ غلط نہ ہو جاؤں۔ تو آپ بھی پڑھیں گے سبحانک اللہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان کا جو لفظ ادارہ ہے، سبحان، آگے کا ہے، آگے اللہ ہے، اور آگے کیا ہے؟ ماں ہے۔ تو یہ ماں کے معنی ہوتا ہے اے اللہ کا تو سبحان ہے، بہت پاک ہے، کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر شرک سے آپ کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیات جو ہے، یہ درود شریف سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ درود شریف تو حدیث ہے نا، قرآن نہیں ہے، درود شریف قرآن نہیں ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن کی آیات ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ درود شریف سے پہلے یہ پڑھ لیں نماز میں تو آپ نے نماز میں قرآن کو کیا کر دیا؟ شامل کر دیا۔ اور درود شریف بھی آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن درود شریف قرآن کی آیت نہیں ہے، کیونکہ درودوں میں اختلاف ہے۔ کوئی درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا، کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بہت سارے۔ اور بہرحال یہ جو آیات ہیں اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات ہر شرک سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ ہم نے آسمان کو دیکھا، سبحان اللہ، ہم نے بہت وسیع اور عریض سمندر کو دیکھا، ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔
ہم نے کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے تو ہم کہیں سبحان اللہ، یہ کس نے پیدا کیا؟ اسی نے۔ اسی طریقے سے وَتَحَيَّتُ ہو، اور ان کا آپس میں سلام ہوگا، آپس میں مکالمہ کیا ہوگا، اور ان کا آپس میں کلام ہوگا، فیہا، اس ماحول میں سلام کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے، یہ دنیا میں اگر ہم نے اپنی زبان کو سبحان اللہ کے لیے یوز کیوں بنایا اور ہم نے ایک دوسرے کو سلام میں پہل کی، تو السلام علیکم فرض ہے آپ کے لیے، لیکن سوال جو ہے وہ نیچے والوں کو سلام کرے گا، نیچے والے سے نہیں السلام علیکم، اوپر والا کرے گا، تاکہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جب ہم ماحول میں یہ کچھ پیدا کریں گے اور یہ انتظار نہیں کریں گے کہ سر مجھے سجاد صاحب سلام کریں میں سلام کروں گا، مختار صاحب آ کر مجھے سلام کریں پھر میں سلام کروں، نہیں، مجھے پہلے سلام کرنا ہے۔ اور یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ دعائیہ کیا ہے؟ وہی دعائیں، پیس بی اپان یو، یہ ہے، یعنی آپ کے اوپر کیا ہو، جس طرح کہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپان ہم ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ پیس بی اپان یو، آپ کے اوپر سلامتی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ یہ ایک دوسرے کے لیے جب ہم یہ کریں گے تو جنت میں بھی یہی کلمات ہوں گے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو جنت بنائیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وآخر دعواہم، اور ان کی زبان پر آخری کلمہ کیا ہوگا؟ اور آخر ان کی زبان پر جو کلمہ ہوگا وہ کیا ہے؟ ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ اور جن کو یہ نصیب ہو جائے، یہ تو ہر ایک کو نصیب ہے، بس دل میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ان الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کیا ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو شب و روز یہی کلمات ادا کرے گا ایک دوسرے کے لیے، اور یہ کہے گا ان الحمد للہ رب العالمین، روزہ رکھا، پانی پی لیا، الحمدللہ رب العالمین، نیند سے بیدار ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین، اگر آپ نے کہیں اچھے کپڑے مل گئے پہن لیے، سکون مل گیا، الحمدللہ رب العالمین، اور اگر آپ کو اللہ نے پیارا بیٹا دے دیا تو آپ کیا کریں؟ فائرنگ نہیں کرو، کیا کرو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بہت بڑے کلمات ہیں جو آج آخری آیت میں ہے، ان کلمات کو ہمیں اپنی زبانوں پر جاری اور ساری رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک ماحول بن جائے ہمارا۔ جب یہ ماحول اس طرح بنے گا، پارلیمنٹ میں بھی یہی ماحول ہو جائے گا، گالی گلوچ کے بجائے یہ ماحول ہو جائے، ایک دوسرے کو تانے دینے کے بجائے یہ ماحول بن جائے، تو جب یہ ماحول کریٹ ہوگا تو جنت میں داخلہ کیا ہو جائے گا؟ آسانی ہوگی۔ لیکن آپ کی گالی گلوچ ہے، بچوں کے ساتھ بھی گالی، اپنے ماحول میں بھی گالی، اور راستے کو بھی گالی، گاڑیوں کو بھی گالی، اور کہیں گاڑی لگ گئی تو اس کو بھی گالی، اور اسی طریقے سے اس کی زبان سے گالی گلوچی نکل رہا ہو تو جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ وہاں ماحول نہیں اس طرح کا۔ اس لیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس ماحول میں لانے کے لیے ان کی زبان کی شیرین کلامی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ زبان بہتر انداز میں چلے، کیونکہ زبان جو ہے نا یہ زبردست ہے، اس پہ یہ کلمات جاری اور ساری ہو گئے تو یقین کریں کہ دنیا بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو آج کا سبق بڑا آسان تھا، مشکل نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ اگر انہی آیات کو ہم پڑھ لیں، ایک بار سمجھ جائیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے گھر میں درس قرآن دینے کے کیا ہو جائیں گے؟
یہ تبلیغ ہماری ہوگی پھر یا نہیں ہوگی؟ نبی کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً. ایک آیت سمجھ میں آ جائے وہ کیا کرو؟ لوگوں تک پہنچاؤ. آپ کو تو 4 آیات سمجھ میں آ گئی. وہ جن کو نہیں آئے مجھ سے بات کریں, مجھ سے فون پہ رابطہ کریں کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں بتاؤں گا, یہ میرا نمبر ہے. کسی بھی ٹائم مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, کسی بھی ٹائم, آپ کی مرضی ہے. رات کو ٹائم 1 بجے 2 بجے 3 بجے, لیکن آپ کو قرآن کا مطالعے میں کہیں سمجھ نہ آئے اور آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں تو میں انشاءاللہ کہوں گا کہ یہ تو آتا ہے, یہ نہیں آتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں بتاتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ہر معاملے میں شیئر کروں گا. تو ترجمے کو دیکھتے ہیں اوپر سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے, پروفیسر صاحب سے لیتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا, ہمارے یہاں پرنسپل اور پروفیسر صاحبان موجود ہیں, ان کو تو بہت آتا ہے. جی سر, ورزو بالحیات الدنیا سر, واطمأنوا بہا, بابا صاحب اطمینان مطمئن ہو گئے ہیں اس دنیا میں, مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون. جی یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہو. یعنی ان کا کیا کہنا ہے, غافل کیوں ہو گئے کہ یہ یہاں ان کا یہ قصور ہے, دنیا نے اس کو اٹریکٹ کر لیا بس. یہ کہنا اولئک ما اواہم النار بما کانوا یکسبون. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے. یہ آگ کیوں لگائی, آگ کیوں کہا ہے؟ سر وہ اب دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے نا, ان کی زندگی تباہ برباد ہو گئی ہے. آگ کے معنی یہ نہیں کہ دوزخ میں جا کر آگ میں جلے گا. دنیا کی زندگی میں اس کی زندگی کو آگ لگ گئی ہے. یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اب ان کے مقابلے میں جی سر آپ میں سے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لائے. اچھا, ایمان کس لفظ سے نکلا ہے؟ امن سے. امن کے معنی کیا ہے؟ جو خود پیسفل ہوگا اور لوگوں کو بھی پیسفل رکھے گا. جو اللہ پر ایمان لائے گا, قرآن پر ایمان لائے گا, وہ پیسفل ہے. پھر ان کی زندگی میں کون سے اعمال ہوں گے؟ شاباش. یہدیہم ربہم بایمانہم. یہ سر آپ میں سے کوئی کے سبب جاری ہے, یعنی یہدیہم راستہ دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بایمانہم, ان کے جتنا ایمان ہوگا اس ایمان جتنی ان کو کیا راحت عطا کرے گا. جب وہ یہ سب کچھ دے گا تو کیا ہوگا؟ من تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. ان کی زندگی میں ان کے لیے باغات ہی باغات ہیں. یہ خوابوں میں سانپ نہیں دیکھے گا بھائی. یہ خوابوں میں کشمیر کی وادیوں میں جا کر کے گھومے گا, یہ نیلم کو دیکھے گا, یہ خوبصورت ماحول کو دیکھے گا, جنت کے ماحول کو دیکھے گا. لیکن جو آدمی دنیا کے اندر گالی گلوچ میں, شرارتوں میں, ڈکیتی میں, چوری میں ہے, ان کو خوابوں میں کہیں باغات نظر نہیں آتے, ان کو سانپ اور شیر پیچھے لگے ہوئے نظر آتے. دنیا کی زندگی بھی تباہ, آخرت کی زندگی تباہ ہے. آگے فرماتے اللہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم, کیونکہ ان کی زبان پر ہمیشہ سبحان اللہم کے کلمات تھے. وتحیتہم فیہا سلام, اور جب یہ آپس میں ملتے تھے تو عید مبارک سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پہلے کیا کرتے ہو؟ آپ کہتے ہیں جمعہ مبارک. نہیں, پہلے جمعہ مبارک نہیں ہے, پہلے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک میں کہہ دو, بیٹا ہو گیا نا تو کہ بیٹا مبارک نہیں, پہلے کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کہیں مبارک ہو تیرا بیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے. وآخر دعواہم, اور ان کی زبانوں پر آخری کلمات نشست و برخاست کے اندر, کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد, پانی پینے کے بعد, کھیل کود کے بعد, یہ کیا کہیں؟
اور یہ تلاش میں رہیں، عمل صالح کے لیے صالحین کی تلاش میں رہیں، باصلاحیت لوگوں کے ساتھ لگے رہیں۔ اب باصلاحیت کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے کوئی ٹیم بنائی ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، ہاکی ٹیم ہے، تو آپ کی ٹیم میں انگریز شامل ہے؟ نہیں، کرکٹ میں کوئی انگریز ہے؟ ہاں، وہ نہیں ہے؟ کوئی کوچ ہے آپ کا؟ وہی تو ہے نا، وہ کوئی ہوگا بھی، وہ بھی ہوگا، گیند مارنے والا یا اس طرح کرنے والا ہوگا، بالنگ والا، بیٹنگ والا ہوگا۔ آپ کیوں لیتے ہو؟ ان میں صلاحیت ہے، مجھے کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے میرے اندر وہ صلاحیت۔ تو دنیا کے اندر ان لوگوں کی تلاش میں رہو جن کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو، ان سے دور رہو جو بے صلاحیت بیکار لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو، نہ اپنے بچوں کا وقت ضائع کرو۔ تو آج کا سبق ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا، مشکل نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سبق اپنے گھر والوں کو سنانے کے قابل ہو گئے؟ اپنے گھر والوں، مسجدوں میں نہیں، مسجدوں کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ صرف اپنے گھروں میں یہ پروگرام کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہے اس قرآن سے مستفید ہو جائیں۔ اور یہ روزہ قرآن کے مہینہ کا روزہ ہے، اور یہ روزے اسی لیے کہ قرآن میں حکم ہے، اگر حکم نہ ہوتا تو میں روزہ نہ رکھتا، آپ بھی نہ رکھتے، اس لیے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ عین فرض ہے، قرآن ختم کرنا فرض نہیں ہے۔ ہم اس فرض میں لگے اور فرض کو چھوڑ دیے، پورا مہینہ گزر گیا، پوری شب بیداری ہو جاتی ہے، قرآن کی ایک آیت سمجھ میں، تو کریں کیا؟ اس لیے اس کے لیے ضرورت ہے آپ، اور انشاءاللہ ہماری جتنی بھی کلاسیں ہوں گی آپ کے ساتھ میں رہوں گا، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کر کے آیا کریں۔ اب آئندہ جو ہے 185 اور 186 آیت رہ گئی تھی، مجھے یاد نہیں تھا، انشاءاللہ ہم لگاتے ہیں گھر، تاکہ میں آؤں گا تو پھر میں وہ لگاؤں گا۔ سورہ بقرہ، البقرہ کی یہ آیات انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں بیان کروں گا۔ جی سر، ان کے معنی کے اس کو کے لیے اور کے لیے بھی، اور یہ کہ الحمدللہ یہ دعوا ہوں یہ اسی کے ساتھ دعوا فیہا الحمدللہ رب العالمین، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ جی آج کلاس میں کوئی نئے افراد ہیں جن کے لیے دعا کریں گے؟ نئے افراد کون ہیں؟ اور میری ریکویسٹ پہ یحییٰ صاحب آئے ہیں ہمارے پاس سے پیڈل بیریا سے، اور ان کے لیے یحییٰ صاحب کے لیے بھی، اور یہ سر آپ کیا نام بتائیں؟ عطا اللہ صاحب، اور ایک جی بیٹا سبحان اللہ۔ اب یہ نازم صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، اسد شفیق الرحمان عثمانی صاحب، جن کی گود میں بچہ ہے، ان سے آپ تعارف رکھیں اپنا، اور ان کو اپنا نمبر نوٹ کرا دیں تاکہ آپ کو اس پروگرام میں یہ آئندہ کے لیے بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی